جب ہلاکو خان بادشاہ تھا تو اس نے بخاری و مسلم و تمام کتابوں میں بنو امیہ کے متعلق تاریخ کو بدل دیا تھا، ایسا اہل حدیثوں کا کہنا ہے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نے غلط الزام لگایا۔ اہل حدیثوں کا کہنا نہیں ہے، کسی ایک اہل حدیث نے جس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسی بات کر دی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی احمد بریلوی نے کہا ہے قبروں کو سجدہ کرو، اور پریکٹیکلی بریلوی کرتے بھی ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، علمی بات کریں، اس کو ثابت کریں۔ احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن احوط احتیاط اسی میں ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ روزہ شریف کی حاضری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جالیوں کو بھی ہاتھ ٹچ نہیں کرنے، نہ روزہ شریف کے سامنے نہ کسی قبر کے سامنے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کریں، یعنی بس اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے آپ کسی بھی شخص کے آگے، اسے وہ حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی بریلوی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ احمد بریلوی پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ انہوں نے تو منع کیا۔ احمد بریلوی صاحب نے تو قوالی ساز کے ساتھ سننا، اسے کلیئر کٹ احکام شریعت میں لکھا ہے حرام ہے۔ وہ تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے نیم مست ملے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے واقعات کو کتب ستہ کی احادیث کے مقابلے پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو لگے گا انجینئر صاحب کی زبان انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں یہ بابوں کے واقعات کو ہمیں پیش کر رہے ہیں ان احادیث کے مقابلے کے اوپر، تو اب اس کا الزام آپ انہیں نہ دیں۔ اہل حدیث ایز اے مکتب فکر، اہل حدیث کے بڑے علماء جن کو اون کیا جاتا ہو، ان میں سے کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نعوذ باللہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ یہ منکرین احادیث یہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث اگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم جو ہیں یہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو حنفی تو بغلیں بجائیں گے اس دن، وہ کہیں گے چلیں رفع الاجدین سے جان چھوٹ گئی۔ ہاں، اور یار یہ جرت تو حنفی نہیں کر سکے، وہ بھی اپنے مدارس میں بخاری مسلم پڑھاتے ہیں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کا، 1176 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 12ویں صدی کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث متصل جو ہیں اسناد کے ساتھ قطعی الصحت ہیں، اور اس پہ اجماع امت ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کا تو اجماع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بغض رکھے یا ان کتابوں کے ساتھ دشمنی رکھے وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ تو آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ تو اہل حدیث یہ نہیں کہتے۔ اہل حدیث کا موقف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنو امیہ کے حوالے سے ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیثیں درست ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو یہ کبھی بھی ان کا موقف نہیں رہا۔ آپ کو انڈیویجول کسی نے یہ بات کی ہے، اس کو آپ جنرل نہ سمجھیں۔